اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، بانیان دی توفیقات خیر چ اللہ عزا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، دعا کرنا انسان دا اللہ دی بارگاہ چ انسان دا حق، اور اللہ پاک اس دعا تو بعد بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے کو کچھ طلب کر رہا ہے، میرے کو کچھ منگ رہا ہے، بلکہ جڑا نہ منگے وہ تے ناراض ہو جاتا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے جڑا بندہ وہ کو نہیں منگتا۔ اللہ سمجھتا ہے اور فرماندا ہے کہ وہ متکبر ہے بندہ جڑا میرے کو نہیں منگتا۔ اگر وہ تکبر نہیں تو حق ہے میرے کو منگے۔ تکبر صرف مینوں سے پائے، تکبر صرف اللہ دی ذات کر سکتی، باقی کسی بندے کو زیبا نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ جدوں کبریا ہوئے، جدوں اکبر ہوئے تے دوجی ساری کائنات وہ کو منگن والی ہے، وہ عطا کرنا، وہ غنی الاغنیاء ہے۔ میرے محترم سامعین، دعا جڑی ہے یہ ہر بندے دی مختلف ہوندی ہے۔ کدی کدی دعا فرقے دی وجہ تو، عقیدے دی وجہ تو بدل جاتی، تو مختلف ہو جاتی۔ کدی کدی دعا عمر دی وجہ تو تبدیل ہو جاتی۔ بچے دی دعا ہور ہوندی ہے، جدوں جوان ہوندا ہے وہ دی دعا ہور ہوندی ہے، جدوں ضعیف ہوندا ہے وہ دی دعا پھر ہوندی ہے۔ یہ ڈیمانڈ نال بھی دعا بدل جاتی ہے، ضرورت دے مطابق دعا بدل جاتی ہے۔ ایک بندہ بہت امیر آدمی ہے، وہ مزید امیری دی دعا نہ کرے، اگر اولاد نہیں تو پھر اولاد دی دعا کرے گا۔ ایک بندہ صاحب اولاد ہے لیکن امیر نہیں، غریب ہے، مقروض ہے، وہ دی دعا اور ہوئے گی، وہ پھر قرضہ اتارن دی دعا کرے گا کہ اللہ پاک میرے قرضہ اتار دے، اللہ پاک میری غریبی دور کر دے۔ یہ مطلب ہے کئی باری ضرورت دے مطابق دعا بدل دی۔ بچہ دعا کرتا ہے میں پاس ہو جاؤں، شادی شدہ دعا کرتا ہے میں با اولاد ہو جاؤں، ضعیف دعا کرتا ہے میں پوتریاں دی شادی ویکھاں۔ یہ مطلب ہے کہ وقت نال، عمر نال دعاواں تبدیل ہوتی۔ کدی دعا ڈیمانڈ نال تبدیل ہوتی ہے، کسی نے اولاد چاہیے، کسی نے پیسہ چاہیے۔ اچھا، مسلک نال بھی دعا تبدیل ہو جاتی۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ اگر میں حج تے نہیں جا سکتا تو چلو رائے ونڈی چلا جائے ایک مہینہ، تو چلو کم سے کم میں کوئی دین ہی سے کھاواں اور کچھ۔ یہ بھی ایک دعا ہے، لیکن شیعہ بندہ یہ دعا نہیں کرتا پاویں فوت ہو جائے، یعنی وہ دعا کرے گا زیارات دی دعا کرے گا، وہ دعا کرے گا حج دی دعا کرے گا، وہ دعا کرے گا کوئی مجلس نصیب ہو جائے۔ یہ مطلب ہے مذہب دی وجہ تو ہی دعا تبدیل ہو جاتی۔ ایک بندہ رائے ونڈ دی دعا کرتا، وہ عقیدہ ہے کہ میں جاواں گا تو دین سیکھنا۔ ایک بندہ ادھر دا ارادہ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ میں کربلا چلا جاؤں۔ کئی بندے ایسے نے بہت امیر آدمی نے، انہوں نے ذہن چ بھی کدی نہیں آئی کہ اسی زندگی چ کربلا جاواں گے، کیونکہ انہوں نے مسئلے کی چیز زیارت کوئی نہیں، زیارتاں دا تصور ہی کوئی نہیں۔ ترے چیزاں میں دسیاں نے جی، دعا تبدیل ہوندی ہے عمر دی وجہ تو، دعا تبدیل ہوندی ہے مسلک دی وجہ تو، دعا تبدیل ہوندی ہے ضرورت دی وجہ تو۔ میرے محترم سامعین، ایک ایسی دعا ہے قرآن چ جڑی اللہ نے خود تعلیم کیتی ہے، نہ عمر نال تبدیل ہوندی ہے، نہ مسلک دی وجہ تو تبدیل ہوندی ہے، نہ ضرورت دی وجہ تو تبدیل ہوندی ہے۔ پوری دنیا دے مسلمان، شیعہ نے، سنی نے، اہل حدیث نے، دیوبندی نے ایک ہی دعا کرتے رہے۔ جڑا 12-14 سال دا بچہ اٹھتا ہے نماز پڑھتا وہ بھی یہی دعا کرتا ہے، مرن تک وہی دعا کرتا ہے۔ عمر نال بھی تبدیل نہیں ہوندی، مسلک نال بھی تبدیل نہیں ہوندی، اور ضرورت نال تبدیل نہیں ہوندی۔ اس واسطے وہ دعا ایسی ہے جڑی اللہ نے خود تعلیم کیتی ہے، اور کمال ہے جنہیں قبول کرنی ہے انہیں تعلیم کیتی۔ میں دوبارہ عرض کرتا جنہیں قبول کرنی ہے انہیں تعلیم کیتی ہے کہ میرے سامنے انج دعا کرو۔ میں ایک مثال عرض کرتا، یہ ممکن نہیں کہ اللہ دعا تعلیم کرے تو قبول نہ کرے۔ آکھے میرے کو انج منگو تو بندہ اونج منگے تو قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ یہ اللہ دی توہین ہے، یہ احدیت دی توہین ہے۔ بندے دے 4 مربے پیڑی ہوئے، بندہ سید ہوئے، انہوں کو بندہ آکھے چودھری صاحب میری مدد کرو، وہ آندہ میں نے چودھری نہ آکھی میں سید۔
میں سید ہاں میں کی آکھاں وہ آندا مینوں آکھ شاہ جی میری مدد کرو وہ آکھے شاہ جی میری مدد کرو تے شاہ جی آکھن معاف کر جناب تک گل پہنچ گئی پہلی گل تو وہ چودھری صاحب آکھ کے منگے ہے تو اس آکھا مینوں چودھری نہ آکھیں وہ میں سید ہاں بھاویں زمین ہے پر میں سید ہاں زمیندار میں ضرور لیکن میں سید ہاں چودھری ہونا بڑی گل نہیں سید ہونا بڑی گل ہے تے تو مینوں شاہ جی آکھ کے منگ تے جی وہ اپنے لفظ بدلے بدلوائے کنے نے جنہیں کچھ عطا کرنا ہے جدو انہیں خود تعلیم کیتا کہ مینوں شاہ جی آکھ کے مانگ تے وہ آکھے شاہ جی مینوں کوئی دیو تے شاہ جی آکھن معاف کر وہ آکھے گا جدو چودھری آکھے سی ادو ہی معاف کر تو مینوں چیچا جو آکھیا پیا جو مانگ میں انج منگیا تو پھر معافی والی گل کریے یہ ممکن ہی نہیں اللہ آکھے انج منگو تو پھر آکھے معاف کر بہت شکریہ اللہ پاک انج نہیں کرتا جی بندے انج کر سکتا وہ مینوں ایک یاد آ گئی مثال وہ منگن والا آیا کسی دروازے تے ہو نوح نے جا کے آکھیا معاف کر وہ واپس آئی تو ساس نے پوچھا کون سے وہ سکیا اماں منگن والا سی تو میں کیا معاف کر وہ سکیا تو کی لگنی ہے انہوں معاف کر انہوں ساتھ واپس وہ واپس آیا تو اس آکھیا کہ مینوں کو وہ سکیا بے بے جی کچھ دے چھڑو اللہ واسطے تے بے بے جاندے نے معاف کر وہ سکیا اس جو آکھیا سی بچی نے معاف کر تو میں جانتا سا پیا تو پیچھا ہونا وہ سکیا او دا کی حق کے ساڈے بوئے تے کرو کہ ساڈے فیصلے کر روندی فیصلے نو یا تے آپ کچھ دے چھڑنا جنہوں دا خیال سی کہ نوح دی معتبری نہ بن جائے تے حالانکہ جڑا مانگت واپس پہ جاندہ ہے نہ نوح معتبر ہے تے نہ ساس معتبر تے تائیں کو شاید عطا کرن تے اللہ پاک نے ایک دعا تعلیم کیتی ہے میں توجہ حاصل کرنے واسطے دو مثالہ دیتی ہیں پوری دنیا دے بندے یہ دعا نماز وچ کر دے جڑا نماز پڑھدا ہے وہ بھی یہ دعا کردا ہے تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ فاتحہ شاتحہ تے آندا ہی نا تانوں پتہ سورہ فاتحہ یہ بندیاں نوں یاد ہونی چاہیے بھاویں نماز واسطے تے بھاویں فاتحہ واسطے جڑے بندے نماز نہیں پڑھدے وہ مردے نوں دا نہ لاؤ فاتحہ تے یاد کر چھڑو ساڈے پنڈ ایک بندہ سی انہوں فاتحہ نہیں سی ہوندی میں کئیاں مجلساں دسیا میں کیا چاچا تو جا کے کی آنا وہ سکا میں زندگی نہیں آکھیا میں فاتحہ پڑھنا ہے میں بہندے سار آندا جُتی لا کے فاتحہ پڑھو وہ پڑھ چھڑ دے ممی منہ تے ہاتھ پھیر چھڑ میرا تواڈے کول یہ آ کے بندے آندے فاتحہ پڑھو وہ سکا میں زندگی نہیں آکھیا میں پڑھنا ہے میں جا کے آنا پڑھو وہ ورلا راہ میں ویندا رہنا دوویں ہتھاں کر کے جدوں وہ پھیر دے میں پھیر چھڑ میرا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ بندے نوں یاد کر ہی لینی چاہیے بھاویں انہوں نماز کسی ویلے نماز ہی تے پڑھنی پے ہی جاندی ہے وہ کسی ویلے مسیتیں ختم ہوئے 12 بجے تے 1 بجے مکنا ہوئے پرونے نہ آن پرونے لیٹ ہو جان تو پھر مولوی صاحب بندے نے ہن پہلا نماز ہوئے گی تے پھر ختم ہوئے گا وہ پہندے نے ہوئے ہوئے وہ جڑے پھسے ہوندے نے پھر وہ نماز پڑھنی پیندی ہے میں ایسے بندے ویکھے نے جو ٹوٹیاں تے ایک دوسرے لڑتے سن آئے سن ختم تو اٹھ کے واپس جانا سی وہ بندے گھٹ نہ مولوی آکھیا جے یار بندے نہیں آئے پہلا نماز نہ پڑھ لی انہاں آکھیا پڑھ لو وہ نماز پڑھن لگ پے تو 2 پھر اٹھ کے نہ ختم چوں تے وضو کرن گئے نماز واسطے وہ ٹوٹیاں تے بیٹھ کے دوجے نوں پہندا سی تینوں رات دا میں آکھیا سی سویرے ٹر پئی ہے کسے ویلے نال ٹر پئی تو پھسایا اونج نہیں آ پھسدا یہ مطلب کسے ویلے پھسیا نہیں ہاں تہاڈی خیر پڑھنی پی جاندی میرا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ بندے نوں مسلمان نوں یاد ہونی چاہیے فاتحہ واسطے بھی تھا اس فاتحہ سورہ فاتحہ دے وچ دعائے ایتھے ہاتھ بن کے بھی کرنے والا ہے ایتھے ہاتھ بنے تاں بھی کردا ہے ایتھے بنے تاں بھی کردا ہے آنج کھولے تاں بھی کردا ہے جڑا نماز پڑھدا ہے وہ بھی اے پڑھدا ہے تے جڑا نمازیاں دھماکہ کردا ہے وہ بھی اے پڑھدا ہے ایڈی سانجھی گل میں کرن لگا پوری کائنات دے بندیاں نوں اللہ فرمایا میرے دربار چ کھڑے ہو کے باوضو آکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جدوں مدد والی گل اللہ نے کر لی ہے کہ پہلی گل تے طے ہو گئی کہ جدی عبادت کریے نا مدد او دے کول منگی دی مولا تانوں جزا دے گی جدی بندہ عبادت کرے جدا بندہ عبد ہوئے جدا بندہ غلامی کرے جدے دربار دا بندہ نوکر ہوئے مدد کسے اور کولوں نہیں منگنی چاہیے میں رہا کہ ڈرائیور ایک کار دا انہوں سامنا بندہ جڑا ہمسایا میرا وہ کہنے لگا بھی عید لے لیں ہو سکا میں لیں ہو سکا 500 روپیہ میں ہو سکا تسی رہن دو وہ میں نے دسیا وہ کہنے لگا میں نے فلانا بندہ عید دیندا سی تے میں نہیں لی میں تے لینی سی عید سی تو ایتھے ہی ہونا بھی ایتھے ہونا
وہ آندا 500 روپیہ سی تہاڈی توہین سی گھر میں تہاڈے ہونا فطرانہ تساں میرا دیتا عید دا تو میں اگوں جا کے تہاڈی توہین یہ دا مطلب ہے جدے گھر بندہ کام شام کردا ہوئے نال دے بندے کولوں منگیے تو سمجھدا ہے دی توہین ہے تے جدے اگے بندہ سر رکھدا ہوئے اونوں چھڈ کے کسے ہور کولوں منگے توہین ہے اللہ دی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں قرآن تے ہتھ رکھ کے میں نیا پہ دینا کوئی بندہ ساڈے متعلق شک بھی نہ کرے کہ جدوں اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین آنے ہاں اللہ تو علاوہ کوئی ساڈے ذہن چاہندا ہو بہت شکریہ جی مہربانی میں ذمہ دار سامنے گل پہ کرنا جدوں اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین آنے ہاں ادوں معبود اللہ نو مننے ہاں پھر مددگار بھی اللہ نو مننے ہاں مسجود اللہ نو مننے ہاں تے پھر ناصر بھی اللہ نو مننے ہاں کہ تیری عبادت کرنے ہاں تے تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں جدوں سارے بندے ایک باری پریشان ہو جائیں گے ادوں پھر بعد پڑھنا ایاک نعبد کئیاں بندے تے عمران خان کولوں صرف سنے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ انہاں قرآن چ پڑھیا ہی نہیں وہ بڑا فرماندے سن ایاک نعبد و ایاک نستعین جتھوں کوئی سن لوے باہر ہے صحیح یہ قرآن ہے جی میں پرانے زمانے چ کئی بندے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نصرت فتح علی خان دا فرمان سمجھتے کئیاں بندیاں سمجھیا سی نصرت فتح علی خان کیا حق علی مولا 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 نصرت فتح علی خان دا فرمان ہے یہ تو بچے جی طارق جمیل تھے جس دسیا نہیں یہ حدیث ہے اور علی مولا ہے یہ مطلب ہے جتھوں بھی کسے ایاک نعبد و ایاک نستعین سنے ہیں یا کسے نقشے تو پڑھے ہیں مہربانی کرو یہ طے ہے کہ عبادت اللہ دی کرنے ہیں تے مدد بھی اللہ کو منگنی ہے کوئی بندہ وچ نہیں جی نہ کوئی بندہ پا سکتا ہے تے جڑا وچ کوئی بندہ پائے گا مشرک ہوئے گا کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اتھے آیت مکی نہیں اگے اللہ نے تعلیم کیتا ہے کہ میری بارگاہ کھلو کے منو آکھو آپ پہ آندہ منو آکھو کی اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا ہمیں سیدھی راہ درکار ہے یہ مطلب ہے اتھے ایک لطیف گل ہے یہ بندہ کھلوتا ہے گل اللہ نڑ پیا کر ٹھیک ہے جی ہر بندہ نال دے کرنی ہے اس اللہ نہ کرنی ہے نال دے کرنے اس اللہ نہ کرنی ہے سنی شیعہ نے گل اللہ نڑ کی دی کی کہ سانو سیدھا راہ درکار ہے سانو صراط مستقیم درکار ہن میں اس محترم مجمع تے ایک سوال کرنا بڑا آسان سوال اللہ بندے دا دماغ ٹھیک کرنا چاہے اللہ بندے دا دل ٹھیک کرنا چاہے یہی صراط مستقیم بندے دا دل ٹھیک ہو جائے بندے دا دماغ ٹھیک ہو جائے یہ صراط مستقیم ایک بندہ جڑا ٹرالی پچھو گنا کھچدا ہے او دا دل کردا ہے کہ میں چوپاں او دا دماغ نہیں کم کر یارو دا دل کردا ہے گنا کھچ کے چوپاں جے او دا دماغ کم کردا ہوئے تو کیوں کھچے او دا دماغ دی نہیں سندا او دا دل دی سندا او دل کردا سی بڑا دل کردا سی بڑا دل کردا سی او دل کردا سی تے کھچ کے چوپ لیا جڑا جُتی ماردا نا او دل تے نہیں ماردا سبحان کدی کسے چودھری نے پنچایت چ کسے منڈے نو پھڑ کے آکھو مارو 6 جتیاں دے دل تے سبحان کدی کسے مجرم نو کسے آکھیا ہوئے دل تے ساڈا اے کردا ہے کہ تیرے دل تے 100 جتی ماری کا دیتے سر تے یہ مطلب ہے پنچایت والے چودھری بھی جانتے ہیں آج جڑا جتیاں کھانتے آئے ہیں نا اس دل دی منی ہے دماغ دی نہیں بہت شکریہ دل تے بڑی شامت کردہ جی یارا روزیاں چ بندے نو دوپہر والے روٹی کھاندا ہوتا دل ہی کردا ہوندا جڑا سرگی نہیں اٹھدا ہوتا بھی دل ہی کردا میں نہ اٹھ دل بڑا کو جاندا جی یہ دماغ ہے اوتے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ منگو میرے کو سیدھا رستہ ہن دل و دماغ ٹھیک ہوئے تو بندہ سیدھے راہ تے ہوندا ہے دل بھی ٹھیک ہوئے
تہاڈی کیا بات ہے، دوویں ٹھیک ہون، بہت شکریہ۔ میں اس محترم مجمع تے سوال کرنا اپنا نقطہ نظر پہنچان واسطے، شیعہ ہوے، سنی ہوے، اہل حدیث ہوے، دیوبندی ہوے، ایتھے بٹھا دیو، میں اتنے سوال کرنا کہ اللہ اگر کسی دا دماغ ٹھیک کرنا چاہے تے اللہ نو پانا لیونا پیندا ہے؟ اللہ کسی دا دل ٹھیک کرنا چاہے اللہ نو کو چابی لانی پیندی، کو پلاس نہ پھڑنا پیندا، کچھ نہیں، کون فیکون، جیڑی ذات آندی ہے ہو جا، فیکون تے ایسا ہو جاندا ہے۔ جدوں اساں کہ سانو سیدھا راہ دے، کیا اللہ نو ساڈا دل تے دماغ ٹھیک کرنے واسطے وچ کوئی اوزار چاہیدا ہے، وچ کوئی بندہ چاہیدا ہے، وچ کوئی فرشتہ چاہیدا ہے؟ قرآن تے میرے ہاتھ نے جڑا نبیاں دا بھی محتاج نہ ہوئے انہوں اللہ دے نے۔ مہربانی، میں دین دا سٹیٹس پہ پڑھنا، دین دا سٹیٹس ہے وے کہ اللہ کسے دا محتاج نہیں، نبی بھی او دے محتاج نے، اللہ کسے نبی دا محتاج نہیں، ولی بھی او دے محتاج نہیں، اللہ کسے ولی دا محتاج نہیں۔ نیچ پانی پہندا تے ساری عمارت ڈگ پیندی، پاویں کڈی اونچی ہو، نی بہ جائے ساری عمارت ڈگ پیندی۔ قرآن تے میرے ہاتھ جے، اسلام دی نی دا نا توحید ہے، ایدے اتے ہی نبوت دا کیدا ہے، ایدے ولایت دا کیدا ہے، ایدے اتے ہی طہارت دا کیدا ہے، ایدے اتے ہی عصمت دا کیدا ہے۔ اور خدا دی مینوں قسم، اے بنیاد اسلام دی توحید ہے، جنوں لا الہ الا اللہ آندے نے۔ اور لا الہ الا اللہ ہی ٹھیک نہ رہا، نا محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، آئمہ معصومین بالکل خراب جے۔ میں پکی گل پہ کرنا چاہتا کیتا ہے توحید مضبوط ہے، او دا دین مضبوط ہے۔ ساڈے متعلق کوئی بندہ یوں نہ کرے نہ دا کیتا ہے توحید مضبوط نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں حقہ کے بنا لا الہ اسوس ہے۔ سنو عقید دا توحیدہ مضبوط ہی شبیر نے کی، یار معین الدین چشتی نے کمال کی تھا، وہ فرماتے ہیں سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ وہ فرماتے ہیں ایک باری پھر لا الہ دیا بنیادہ نو ہلایا جان لگا سی، جنہیں پھر مضبوط کی دیا نے وہ دا نا حسین ابن علی۔ کہ میں ہو سکتا کوئی حسینی بھی ہوئے تو دا عقیدہ توحید بھی مضبوط نہ ہو۔ کوئی بندہ شک نہ کرے ساڈا عقیدہ توحید الحمدللہ۔ ہاں وہ جڑا بچے تو انہوں پتہ ہے میری کھرک ہوں دی، کھرک جنہوں پئی ہوئے مندہ نہیں، نہیں نال پائی جاندی کھرک متعدی بیماری ہے، نال دن چھڑ جاندی، جنہوں پئی ہوئے نا کھرک وہ مندہ نہیں۔ انہوں جدوں پوچھا نا کی ہے تینوں، وہ آندہ میں الرجی، بندہ پوچھے انگریزی چو ہو جائے گی تو کھرک ہو جائے گی، ہے تو ہوئی نا کھرک ہوں دی کئی باری ایک کمر دے وچ ایتھے اوتھے نہ نہیں اپڑدا، ہاتھ نہیں اپڑدا، ادھروں نہیں اپڑدا، ادھروں اج کرو کھڑکنیاں نکلیاں نے، وہ بندہ آرام نہ کر رہے نا، ٹھیک ہے اچھا ہے، دیکھو جی ایک چیز دی سہولت ہے تو میرا خیال لینی چاہیے، کوئی گل بہت شکریہ، ورنہ کندھاں نال رگڑنا پیندا سی کام، طریقہ نہ رگڑنا پیندا نا۔ آخر مطلب ایسی گل ہے، اچھا آرام ادو آتا جدو بندہ اتنے ہاں جی کرے، پتہ نہیں خون چ کوئی ایسی گل ہوتی ہے، کوئی ریشے ایسے ہوتے ہیں جنہوں میں وہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی یہ بیماری نہ بھی ہوئے تو ویسے بھی کسی ویلے ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں بدقوتر خون چل رہا ہے۔ وہ اصل تو میں ڈیفینیشن مجھے پتہ نہیں ڈاکٹر کی دس دیں، لیکن جدوں کدی اتنے جا کے یہ بندہ آتا اتنے کھرکی ادو جان چھوڑ دی، جتھے مولوی دے ذہن چ کھرک ہے نا میں اتنے کھرکن لگا، وہ جی ذہن چ کھرک ہے نا اتوں میں کھرکن لگا، آرام نہ آیا تو گل ہوئی۔ ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین دے بہانے انہیں سانو مشرک بھی آکھیا تے کافر بھی آکھیا۔ یہ آندا جدو اللہ کو عبادت کرنے اللہ دی تے مدد اللہ کو منگنی ہے، پھر کی مطلب ہے او مدد تے او دے کولوں مدد تے او دے کولوں مدد تے او دے کولوں مدد، اللہ نال گل ہے، اللہ نال گل ہے۔ میں پوچھنا سوال دا آرام نال ٹھنڈے دل نال بندہ جواب دے۔ اللہ نے سانو سیدھا راہ دستا ہے، سیدھا راہ ادو ہوندا ہے جدو دل تے دماغ ٹھیک ہو۔ یہ دل کردہ بھی ہوئے تے دماغ آندا ہے کام ٹھیک نہیں ہوں تے اے رہن دے، ٹھیک ہے جی، دل بھی ٹھیک ہوئے دماغ بھی ٹھیک ہوئے۔ ویسے وہ دل تے ٹھیک ہی ہونا چاہیے جس دل میں علی رہندا ہو۔ میرا بہت شکریہ، میرا بہت مہربانی۔
اور عزیزاں نے گرامی کرنا تمہیں میں ایک گل دساں اگر دماغ دی بھی گل کردے ہاں جس دل وچ اے رہندے نہ چاہدا میرا خیال ہے اس دل نو پیڑی شے سوچنی نہیں چاہیے اگلی گل اے کہ جڑا کی گل دماغ دی تے دماغ انہاں دے خراب نے جڑا نبی دا دماغ ٹھیک نہیں سمجھدے جڑے نبی دے دماغ تے اعتراض کردے نے انہاں دے دماغ خراب نے الحمدللہ دل بھی ٹھیک ہونا چاہیے تے دماغ بھی اللہ دا نماز کھلو کے آکھو اہدنا الصراط المستقیم ہن اللہ چاہے پیا بندہ مینوں ترلا پیا کردا ہے ادا میں دل ٹھیک کر دیاں دماغ ٹھیک کر دیاں اللہ نو کسے فرشتے دی لوڑ ہے اللہ نو کسے شکریہ قبلہ مٹیریل دی لوڑ ہے اللہ نو کسے اوزار دی ضرورت ہے اللہ کی آکھنا ہو جا ہو جانا ہے بس ہو گئی جی مجلس ہو جا ہو جانا ہے جدو اللہ سمد ہے قل هو اللہ احد اللہ سمد وہ بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے دنیا دی نیاز مند ہے وہ بے نیاز ہے وہ کسے دا محتاج نہیں میرے عزیز دوستو جدو اللہ ساڈا دل تے دماغ حکم کر کے ٹھیک کر سکتا ہے قادر مطلق میں پیا کلا انہوں آندہ سا بھئی یا اللہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین تیری عبادت کرنا تیرے کو مدد مانگنا پھر اہدنا الصراط المستقیم میرا دل بھی ٹھیک کر دے میرا دماغ بھی ٹھیک کر دے اگو اللہ کی آندہ اللہ آندہ چلو کرنے ہیں اگوں گل کر آخ میں کی آکھاں صراط الذین انعمت علیہم مجھے ان لوگوں کا راستہ دے مجھے ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اے لوگ وچ میں پائے نے کہ اللہ پائے نے اے لوگ کسوں آگے نے کون نے لوگ کون نے لوگ ان لوگوں کا راستہ دل میرا تو ٹھیک کرنا ہے دماغ میرا تو ٹھیک کرنا ہے ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ یہ مطلب ہے کوئی لوگ نے اجے اگلی گل کرنا کہڑے لوگ نے کرنا کوئی لوگ ہے نے جڑے اس سیدھا راہ منگن والے تے دین والے دے وچ نے کیا بابا شکریہ بھاجی یار جڑا راہ پیا منگدا ہے اے منگدا پیا راہ سیدھا اللہ دیندا پیا راہ سیدھا اللہ آندا آکھ انہاں لوگاں دا راہ مینوں دے انہاں لوگاں دا راہ یہ مطلب ہے مولوی پھنس گئے یہ لوگ وہ ہیں جو نہ لوگوں جیسے ہیں نہ اللہ جیسے ہیں کیا بات ہے شکریہ کہنا بھئی شکریہ جناب مولا تعالیٰ جزا دے بھی یار لوگ نے اگر اے دے جیسے ہون اے دے جیسے اے کیوں آکھے ان لوگوں کا راہ یہاں دانے ان لوگوں کا راستہ یہ دا مطلب ہے کوئی لوگ نے میں کہ اللہ دسنا تو سی اللہ فرمایا میں نہ بھائی مانا تو چنگی طرح واقف ہاں میں جو آپ بنائے نے میں نے انہاں دیا اندر دیا شرارتاں دا پتہ ہے انہاں ایویں منہ نال گل کر چھڑنی ہے تے وچوں مکر جانا ہے انہاں نو پتہ ہے میں سامنے نہیں آونا کوئی بندہ سامنے آونا اور کوئی راہ دسن والے بندے سامنے آنے نے ایتھوں میں نویں جتھاں جاواں تے فون کرنا کہ میں ایتھے ہاں تے تہاڈا پنڈ کتھے ہے او آندے نے مولوی میں کھجل نہ ہوئی اوتھے ہی کھلوتا رہو منڈا پہ ہوندا ہی موٹر سائیکل تے اے او دا نمبر ہی او دے مگر آ جا او دے مگر آ جا لوگاں نے میرے سامنے میرے پوترے دی عمر دا منڈا لا دیتا موٹر سائیکل تے آ گیا میرے پوترے دی عمر دا او اگے ہو آندا آ جا پیچھے آ جا میں کدی اپنے آپ لو ویکھاں کدی او لو ویکھاں وہ شوخا جا منڈا آ جا مگر تو آیا میں کیا پسا کہ میں نمبر پڑھ لوں ٹھیک ہے اگے لگ آجو 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 میں چپ کر کے دے مگر لگ گیا نہ پتا ہوئے تو ہاتھی کسے رو مان جانا چاہیے ہون کی بلا میں اتھے آکڑ جاندہ اپنی عمر ویخ تے میری عمر ویخ تو پہلا جمعہ کہ میں پہلا جمعہ او میں نو اگو آندہ چل تو پہلا جمعہ تے لگا جا تو پہلا جمعہ نا تے لگا جا یہ مطلب پہلا جم کے بندہ ہاتھی نہیں بنتا علم ہوئے تے بندہ ہاتھی ہوئے بڑیریاں نو ہاتھی منن والے ہو لوگ آندے نے بڑیرا بندہ سی اسی من گئے ساڈے پنڈ ایک بڑیرا بندہ سی ٹلو ساڈے پنڈ جڑے جٹ نے ٹلو نے ادھر چیمے نے چٹھے نے ورک نے یا چدڑ نے جڑے بھی سیال ساڈے پنڈ جڑے 12 پنڈ نے ٹلواں دے وہ ٹلو صاحب بابا سی بابا برکت علی ہوندا نا سی میں او دا پوترا میرا دوست سی بابا سی بڑیرا او دے نا او دا بیٹا ویا سی پٹی پنگو ایک پنڈ اوتھے او پھر بابے دی اگے لگ گیا انہاں آکھیا بھی جانا کتے اگے سانے تے پنڈ چ لنگ کے جانا سی انہاں آکھیا بابا جی تہاڈا ایتھے منڈا ویا ہے
تسی اگے لگ جاؤ وڈیرے بندے اگے لگو وہ اگے لگ گیا انہیں کہا جی مطلب ہے میری رشتے داری تہاڈی تے رشتے داری انہیں آخیا جی بالکل بالکل آ جاؤ وہ اگے لگ گیا وہ جیوں اگے لگا جیوں سارا پنڈ کھجڑ ہو کے اگے گیا گلی بند سی بیبیاں بہ کے سیویاں پہ وٹ انہیں آخیا بھائی کدھر اگوں سارا مگر جہے سن بندے فاتحہ کتے آخر جاندے سن ادو پیدل لوگ جاندے سن ٹائم نال پڑھنا سی ہو سکا بابا جی ہو سکا بھی میری گل سن لو گلی اگوں بند جی انہیں آخیا گلی بند سی تے اگے لگن دا تو کی لگتا بھائی تینوں پنڈ دا ہی پتا نہیں ہو سکا میرا منڈا پہ میں کہڑا اتنے ہونا ہو سکا نہیں ہونا تے اگے کیوں لگا جیوں رولا پیا وہ بیبیاں کے سیویاں وڑ ہو سکا بھائی نہ لڑو وڈیرا بندہ کی پہ کر دو ہو سکا بھن ساڈا سارا وقت ضائع کر چھڑے تو جو اینے جگہ نہیں سین تے کہ لگا کیوں سین تے کو بیبیاں بھی لڑ پئیاں آ تے بابا تو انہاں نال کی کیتا تو انہاں نال کیتا تینوں میں ایک گل دساں بیبیاں کولوں مینے لین والے ہادی نہیں ہوندا مولا پاک جزا دے آباد رہو جی جڑے بیبیاں کولوں مینے لین شکریہ مہربانی جناب بہت شکریہ بھائی تساں کمال انداز نہ سن بہت شکریہ جی کیا بات ہے میرا خیال ہے تسی کتے تاریخ بھی پڑھ گئے ہو ساری تانوں پٹی پنگو نہیں تواڈے دل کو مدینہ پہ پھردا میرے عزیز دوستو یہ اگے لانا تو انہوں چاہتا ہے جنہوں پتا ہو ٹھیک ہے اللہ میرا دل ٹھیک کر سکتا ہے اللہ میرا دماغ ٹھیک اگلی ایک اور گل ایتھے آندے نے گڈی تے لین دی جاپانوں اگوں سپیئر پارٹس نہیں ملتے وہ بندی ہوئی اتھوں لوگ آندے نے بہتر ہے ٹیوٹا دی گڈی ایتھوں لے لو کم سے کم ایتھے بندیاں نے ایتھے بن جڑی ایتھے بندی ہے وہ ایتھے بنا دیں گے خراب ہوئی تھے ہن اللہ کو یہ بھی گل کوئی نہیں کہ بندے کدھروں بنوائے ہوندے تو کو ٹھیک نہ ہوندے اللہ بنائے ہی سارے آپ نے سارے مٹیریل تو واقف ہے تو انہیں کوئی سٹور بھی نہیں رکھے آپ نواں دل پا دے نواں دماغ پا دے اگلا خراب ہو جائے تو نواں دماغ پا دے کچھ بھی نہ کون تہاڈی خیر ہوئے توحید نو منن والے کون فیکون ہو جاتے ہو اللہ دماغ ٹھیک کر سکتا ہے اللہ دل بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور ارادے نہ کر سکتا ہے ارادہ کرے تو ہو جاتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے مولوی صاحب قرآن دا واسطہ جے آرام نال کدھر تسی بھی نہ اس تقریر تو بعد تقریر کر دے ہو کہ جدو اللہ پاک سارا قادر مطلق ہر شے کر سکتا ہے اب ویچ جڑے بندے اللہ پائے نے انعام والے یا بندے دس دے تے یا دس دے پائے کیوں نہیں بہت شکریہ یہ مطلب ہے کوئی لوگ نے نعمتاں والے جنہ اگے اگے ٹرنا ہے تے راہ بڑھنا ہے صراط مستقیم انہاں بنانا ہے تے مگر مگر بندیاں جانا ہے وہ جڑے اگے لانے نہیں نا اگے انہاں نو ہادی آندے نے وہ منگنا تم ہی ہے نماز تو منگنا میں بھی ہے نماز چاہیے تینوں بھی ہے نے چاہیے مینوں بھی ہے نے لے بھائی انج کر جے کو تیرے کول نے تے سانوں دس دے سبحان اللہ آکھو جی میں نہ جے تیرے کول نے تے تو دس دے اسی انہاں مگر لگ جانے تے ساڈے کول نے تے اسی دس دیں وہ لگنا تو بندیاں دے مگر کو لوگ ہے صحیح اے پکی گل کو لوگ ہے نے ہے ایسے نے جڑے اللہ بھی نہیں کہ ساڑھے ورگے بشر بھی نہیں وہ کو درمیان نے وہ درمیان ایسے نے انہاں دا رابطہ ہو دے نال بھی انہاں دا رابطہ انہاں نال بھی وہ نور ہے تے اے بشر نے یہ دا مطلب بندے کوئی ایسے نے جڑے نور کو پوچھتے جاندے نے تے بشر نو دس دے جاندے سبحان اللہ یہ دا مطلب ہونا چاہیے دوویں کوالٹیاں موجود ہونیاں چاہیے نے جدو او دے نال گل کرن تے نور ہو جان جدو بندے نال گل کرن تے بشر ہو جان سبحان اللہ آباد رہو جان جدو وہ دن رابطہ کرن تے نوری ہو جان تے جدو سانو وضو دسن تے بشر ہو جان ساڑھی ہدایت واسطے غسل بسم یا علی بشر بن کے غسل کیتا نے نا وضو کیتا نے ساڑھے سامنے کیتا نے مولا تو انہوں جزا دے وے وہ بندے میں لب لینے جی پڑتال نہ لبے نے میں ٹیچر رہے ہیں پڑتال نہ لب جمع دی پڑتال تفریق نہ کری دی تفریق دی جمع نہ ضرب دی تقسیم نہ تقسیم دی ضرب نہ میں پڑتال کی تھی میں صاحب لایا پہ بندے کوئی نام والے نے نعمتاں والے تو میں ایک صاحب کٹیا پہ نعمتاں دے ساڑھے تو ہی بتھری اب بولو جڑے اپنے پارتے بیٹھے ہو نعمت نہیں وہ یارہ جڑا تو بھی کدھر لانا تھا ہی کوئی نہیں کناتا 4 منٹ تو کتھے لانی یہ دا مطلب بندے اپنے وزن تے بیٹھے نے صحت مند نے نعمت نہیں آڑے پتر ساڑھے بیٹھے نے نعمت نہیں انہاں واسطے اسی ماں باپ میں نعمت نہیں
خدا دی قسم میں نعمتاں پڑھن لگانا تو سارا اتنے وقت لگ جائے گا. اللہ فرماندا الم ترى ان الفلک تجری فی البحر نعمت اللہ. یہ جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں نا یہ اللہ کی نعمت ہے. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے کشتی تو مراد سواری. اس دور سمندر لوگ پار کرتے سن. یہ مطلب سواری بھی نعمت ہوندی. ساڈے کو سواریاں ہے نہیں. چھوٹی سواری ہوئے یا بڑی سواری ہوئے کوئی نہ کوئی سواری نعمت ہے. مہربانی جناب. اچھا کھان پین دیا ساریاں شاواں نعمتاں نے. بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے. بندے وزیرآباد مچھی کھان ٹر جاندے نے حالانکہ مچھی اتھوں ہی لب جاندی لیکن لوگ جاندے نے. پھر بندے شنواری تے ٹر جاندے نے حالانکہ دمبا گھر لیا کے بھی پکایا جا سکتا. شنواری یاد ہے وہ بھی نعمت ہے. پھر بندے آندے نے چاہ چ پشور والا گڑ پائی خدا دا نام. یہ مطلب ہے نعمتاں یہ کنے پیدا کی تھی. یہ گڑ کنے بنایا. گڑ گنے چ نکلتا تو گنا کنے بنایا اللہ نے. اللہ کما دی نہ ہوندے تو گڑ کتوں پانے. یہ مطلب ہے او اللہ ہے. خدا دی قسم جی نعمتاں میں پڑھن لگا نے کھان والیاں تو اسے سواد پی جانا کیونکہ یاد آن لگ پڑے. لوگوں یہ بھی پتا جی راول پنڈی ایک بازار ہے تو جلیبی چنگی مل. تمہیں کی دساں راہ والی کلفی بندے کھان ٹر جانے. گجرا والے بندے ٹکا ٹک کھان ٹر جانے. جتھے جتھے نعمتاں نا اوتھے اوتھے بندے نوں پتہ تے نعمتاں ساڈے تے ساریاں نے. جے اللہ گنڈے نہ بناندا تے گوشت جو بوئی نہیں سی مکنا. وہ یارا جو گوشت کھوانا سی تے گنڈے پیدا کیتے نے. پھر کیوں پیدا کیتا ہے وہ پن پن کے لوگ پھر کھاندے نے. پن کے تانوں ایک گل دساں آ جے پن کے بندے کھاندے نے نا یہ اللہ دے آنکھیں نہ لگے. اللہ بروش ما صرف پن کے ویکھنے. تہاڈا کی خیال ہے اتھا بغدا رکھیا اللہ نے. بندے ٹکڑے نہیں بساڑنے نے پننے نے. میرے عزیز دوستو یہ ساریاں نعمتاں اللہ نے بنائیاں نے. کتھے مجھ کتھے دودھ کتھے نے دودھ دیتا ہے. دودھ کاڑیا گیا او دا کھویا بنیا ہے. پھر کتے گنا بھجوایا سو گنے چوں نے کھنڈ بنائی ہے. کھنڈ تے وہ دودھ اکٹھا کر کے برفی بنی ہے تے ایمنا باد دی ہو گئی. وہ سارا کینیڈا ایمنا باد لگ گیا. حالانکہ دودھ بنانے والا بھی کوئی ہے تے کھنڈ بنانے والا بھی کوئی ہے. یہ سارے سواد کنے پیدا کیتے اللہ نے. مولا تانوں جزا کی دے. میں کہ اللہ پاک نعمتاں تے ساڈے تے بھی بڑیاں بڑیاں نے تے اسی اگوں کیڑے پہ نعمتاں والے منگنے. مہربانی مہربانی اگوں کیڑے نعمتاں والے پہ منگنے. اگلی گل اور دساں خدا دی قسم یہ چوتھے پارے دی ایک آیت ہے. اللہ فرماندا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. واذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کی ہے. میں کیا کیڑی. اللہ فرماندا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اور تم بہت لڑائیاں کرتے تھے جھگڑے کرتے تھے دشمن ہوا کرتے تھے. وہ جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا وہ محمد ہی تو میری نعمت ہے. یہ مطلب ہے کھان والی نعمتوں تو علاوہ پیغمبر جیسی نبوت دی نعمت بھی سانو موجود مل گئی ہے. اگو اللہ فرماندا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ القادری فرماندے علی دے سر تے پگ بن کے محمد نے ولایت دا اعلان کیتا. اللہ فرمایا لے بھائی دین بھی مکمل آج ہویا جے نعمتاں بھی پوریاں. یہ مطلب ہے جڑے بندے کو نبی دی نبوت جیسی نعمت ہے علی دی ولایت جیسی نعمت ہے سارے تو بڑا انعام والا کون ہے. ہو گئی ہے مجلس. بہت شکریہ. میں پیانا بسم اللہ جزاک بہت شکریہ. تو جو ہے نا ٹھیک ہے انعام دے گا نا کی ہے تو اڈا کی خیال ہے نوٹ چ فیم دے گا نا من پر. مہربانی. یہ مطلب ہے کہ سارے کو کھان والی نعمتاں بھی بہت نے تے دین والی نعمتاں بھی. آباد رہو جی. دین دی نعمتاں مصطفیٰ دی نبوت تو وڈی کڑی نعمت تے علی دی ولایت تو وڈی کڑی نعمت. میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا. ویسے تے سویرے تسی ٹی وی کھولو تے نعمتاں سامنے ٹی وی تے ہوندیاں نے. فابے آئیے آلائی ربکما تکذبان. کدی انگور آ جاندے نے کدی سیب لنگ جاندے نے کدی سامنے ہے نہیں اس قسم. یہ مطلب کھان پین والی نعمتاں ختم تے بہ کے جو مولوی صاحب آندے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بندے پونے لو ویندے ہوندے نے بہت تھلے کی ہے تے اودے تھلے. یہ مطلب ہے کھان والیاں بھی نعمتاں ہے نے. ایک آیت شکریہ جی. ایک آیت پڑھنے ہیں. یہ سورہ مبارکہ میرے کو جناب نحل دی آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. کچھ نعمتیں اللہ ایسی بھیجتا ہے جو تسلیم کی جاتی ہیں کھائی نہیں جاتی.
کھائی جانے والی نعمتیں اور ہیں، تسلیم کرنے والی نعمتیں آج تہاڈی خیر ہوئے۔ میں دی تشریح کر دیا جی، آج جنیاں کھان والیاں نعمتاں نے نا، اے جنہاں دے صدقے چ لبن نہ منن والیاں نعمتاں۔ یار جنت وچ سیب ہے نے، انگور ہے نے، شہد ہے وے، نعمتاں اوتھے بھی بڑیاں نے، وہ بھی سرداراں دی وجہ تو ملنیاں۔ اے دا مطلب ہے نکلیا کو شکریہ قبلہ، کھان والیاں بھی نعمتاں نے تے منن والیاں بھی نعمتاں نے۔ نبوت و ولایت و امامت اے او نعمتاں نے جڑیاں مننیاں نے، تے پجے پرندے تے منو سلوا تے او جناب ہوراں تے ہتھوں شربت، وہ کیڑی نعمتاں نے؟ وہ کھان پین والیاں نعمتاں۔ کئی بندے ایسے پٹھے ہوئے نے، وہ جڑیاں مننیاں سن وہ کھا گئے نے تے جڑیاں کھانیاں سن انہوں من گئے۔ کیا بات! جڑیاں کھانیاں او جڑیاں مننیاں سن انہوں انج کھا گئے نے، انہاں ساری زندگی دسیا ہی نہیں علی دی ولایت نعمت عظمی، انہوں انج کھا گئے نے تے جڑیاں کھان والیاں سن انہوں من گئے نے۔ کئی بندے آندے نے کلو جلیبیاں کھا جائیں تو میں تینوں من جاؤں، کی من جائیں گا؟ انہوں امام من جائے گا، ولی من جائے گا، کیوں من جائے گا؟ بندہ ڈیزل تیل پی گیا، اسا کیا پی تو من جائیں گا، فوت ہو گیا من، وہ فوت ہو گیا تو بندے من کے کار آگا، من گئے ہمیں من آؤ نہ کہا من گئے۔ جس معاشرے چ ڈیزل تیل پی کے بندے آکھن من گئے انہوں نے ولایت بندہ کہنے بڑے منا میں ونڈ کر دیتی ہے جی، بندے میں لب کے رکھے نے، نعمتاں ساڈے تے بھی ہے نے، لیکن اسی او نہیں من گئے نا، سارا مجمع من اسی او نہیں۔ اللہ چھاننیاں دو لائیاں، ایک باریک ہے وہ دوئی باریک، دو چھاننیاں دے تھلے سارا جان کر گیا، وچ رہ گئے نے انعام تعالی صدقے جاواں۔ وہ دو چھاننیاں نے وہ میں لا دینا تو وہ بھی قرآن تے بچوں پڑھ دینا۔ اللہ فرماندا وہ تسی نہیں، میں کہا نعمتاں تے ساڈے کوئی بہت نہیں، فرمایا بہت نہیں لیکن تسی وہ تو نہیں نا، میں کہا او کون نے؟ اللہ فرمایا غیر المغضوب علیہم، وہ ہیں جن پر ہم غصے نہیں ہوتے، وہ ہیں جن پر ہم کبھی ناراض نہیں ہوتے، کیوں؟ وَلَضَّالِّينَ، بابا جی شکریہ۔ اللہ فرماتا جب وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے تو ہم بھی ناراض نہیں ہوتے۔ یہ دا مطلب ہے انہاں لوگاں جنہاں دا رستہ اپنانا ہے، انہاں دیا دو نشانیاں نے، ایک کو گمراہ نہیں ہوندے تے اللہ انہاں تے غصے تے غضبناک نہیں ہوندا۔ اعلان کراں جی، کوشش کرنا آواز پہنچے، تسی اگوں پہنچا دیا جی۔ 100 بندہ بیٹھا ہے تو ایک ایک بندے دسو گے تو 200 تک ٹر جائے گی، 200 بیٹھا تو 400 تک ٹر جائے گی۔ تبلیغ واسطے بسترے دا نال ہونا ضروری نہیں، وہ کہتا چاہ دی دکان تے بیٹھا بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، رشتہ دار تے گیا بھی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ دو علامتاں نے ہادیاں دیاں جنہاں دا رستہ صراط مستقیم ہے۔ آج جڑے بندے ہیں نا انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے، قرآن دا واسطہ جو سارے نو مننے ہاں، سارے نو ہادی نہیں مندے۔ کی سنیا جی؟ اسی سارے نو ہادی او جب ہتے چھانیاں لائیاں۔ پہلی گل تے کہ غیر المغضوب علیہم، اللہ انہاں تے غضبناک نہیں ہوندا، تے دوجی گل ہے ضالین تو گمراہ نہیں ہوندے۔ ایتھے رہا قرآن تے ہاتھ میں رکھ دینا، ادھروں پھڑ وضو کر کے مولوی تو منواندا جا تے میں مندا جانا، نہ مننا تے میرا پیو کوئی نہیں۔ دسنے ہو نہیں جڑے زندگی چ گمراہ نہ ہوئے، دسنے ہو نہیں جنہاں تے اللہ کدی ناراض نہ ہویا ہوئے۔ اسے واسطے مذہب اہل بیت میں ایسے لوگوں کو ہی معصوم کہتے ہیں جنہاں تے نہ اللہ غضبناک ہوندا نہ وہ کدی گمراہ ہوندے۔ میں ایک باقاعدہ پڑتال کیتی ہے جی قرآن دے وچوں کی، الحمدللہ میں قرآن چو کچھ آیتاں پڑھ دینا جیدے چ ایسے لوگاں دا ذکر ہے جنہاں تے اللہ غضبناک ہوئے، جنہاں تے اللہ ہوئے ہے تے جڑے گمراہ ہوئے نے، آیتاں پڑھ دینا۔ اے میں آیتاں پڑھنیاں نے، اے میرا کام۔ تساں ایک گل طے کرنی ہے، پہلے طے کر۔ آؤ جی عدیل صاحب آج عدیل صاحب جی نشانی نے اپنے والد گرامی دی، سارے بڑے پیارے دوست سن، اللہ پاک انہوں نے کروڑ کروڑ جنت دے وے، الحمدللہ انہوں نے نشانی الحمدللہ رہ گئی ہے، ہوندے نے سامنے تو پھر انہوں نے والد گرامی یاد ہوندے نے، انہوں نے پھر کمبر صاحب یاد ہوندے نے، الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی دی کوئی نشانی رہ جائے یہ بہت بڑی بات۔ لو جناب السلام علیکم، لو
توجہ ہے جنا میرے حال توجہ کر میں کی والا کرن لگا قرآن چو آیتاں پڑھن لگا آیتاں وہ پڑھن لگا جنہاں چو انہاں لوگاں دا ذکر ہے جنہاں تے اللہ ناراض بھی ہویا کچھ لوگ ہیں جڑے غضبناک بھی ہویا تے کچھ لوگ ایسے جڑے گمراہ ہوئے جدوں میں قرآن چو بندے کڈ کے تواڈے سامنے رکھ دیاں کم از کم انسان دا قرآن دا واسطہ اینا تے حق بندا ہے نا پھر انہاں دا راستہ نہ اپنائے انہاں نو ہادی نہ مننے کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم اونے جنہاں تے اللہ غضبناک نہیں ہویا تے او کدی گمراہ نہیں ہوئے پہلا تے غضبناک والے پڑھ دینا وہ سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب الفتح ہے اللہ پاک نے انشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی شروع ہی آیت تھا ہوں دی میں خیال کون نہیں ہے فرمایا کچھ بیبیاں نے کچھ بندے نے چل بھائی کچھ بیبیاں نے کچھ بندے نے جنہاں تے اللہ غضبناک ہوئے یہ دا مطلب ہے جڑے بیبیاں بندے میں پڑھن لگا قرآن چوں نہ انہاں جو کسے بندے دی راہ تے ٹرنا ہے تے نہ کسے بی بی دے دیتے رستے تے ٹرنا ہے میں کہا اللہ یہ کون نہیں اللہ فرماندا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وہ منافق مرد ہیں اور منافق عورتیں منافق مرد منافق عورتیں وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ مشرک مرد تے مشرک عورتاں اے دو قسم دے لوگ اللہ دسے نے میں کہا اللہ ایک ہی کرتے نے فرمایا تزانین باللہ ظن السوء اے اللہ دے متعلق غلط گمان کر دے اللہ دے متعلق سوچا ہے نہ دیا ٹھیک نہیں خیر ہوگے توڑی علیہم دائرۃ السوء اور یہ ان کے اوپر پھیرا ہے برائی کا میں کہے کون نے کچھ بیبیاں کچھ بندے مشرک مرد تے مشرک عورتاں منافق مرد تے منافق عورتاں میں کہا اے کون نے اللہ فرماتا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہی تو ہیں جن پہ اللہ غضبناک سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے کم از کم قرآن نو سمجھنے والا بندہ سمجھ گیا ہے کہ ایک تے کسے مشرک نو اپنا ہادی نہیں بنانا تے ایک منافق نو اپنا ہادی نہیں بنانا ہن مصیبت مشرک دی زیادہ نہیں کیونکہ مشرک دا پتہ لگ جاندہ ہے کہ مشرک ہے کیا بات ہے یارا مشرک دا پتہ لگ جاندہ ہے اے مشرک ہے ہن جب منافق دا پتہ لگ جائے تو منافق کا ہے کل ایک نا عالم دین دا فرمان پڑھیا میں نیٹ چوں وہ فرماتے ہیں مشرک کا کوئی دشمن نہیں ہوتا سکی سنے مشرک کا کوئی منافق کا معاف کرنا منافق کا کوئی دشمن نہیں ہوتا منافق اللہ ہی ہے صلوات پڑھ منافق کا کوئی دشمن سنو کیوں وہ فرماندے نے دشمنی اس وقت پڑتی ہے جب بندہ حق پر ہوتا ہے حق کی بات کرتا ہے تو اس کی دشمنی ہوتی ہے منافق جدے کول بندہ وہ دی گل کر چھڑدا منافق جدے کول بندہ وہ دی گل کر چھڑدا یہ دا مطلب ہے مشرک لبنا آسان ہے منافق لبنا مشکل ہے منافق تے نبی پاک دے دور چ صحابہ نہیں سن لبدے اسی تو جی مسکین یقین کرو جدو آیت آئی ہے نا کہ وہ منافق مرد تے منافق عورتاں نے صحابہ کرام نے آکھا یا رسول اللہ یہ دا مطلب ہے کسے مشرک دے پیچھے بھی نہیں لگنا تے کسے منافق دے پیچھے بھی نہیں لگنا یہ منافق کیویں دے ہوندے نے حضور نے فرمایا اے وچ ہی رلے رلے ہوندے نے ایک بار نبی پاک نماز پہ پڑھاندے سن تے 7ویں پچھلی نا 6ویں 7ویں قطار جڑی سی نا پیچھے لائن صف او دے وچ مشرک منافق شرارتاں کردے سن مشرک تے نماز پڑھدے نہیں نا منافق ہوندے سن او نبی پاک نماز پڑھا کے اوتھوں نکلے تے آخری صف کول آ کے آندے نے کی کردے سن او آندے نے ساڈی یا رسول اللہ پوری گل سن لیا تو ہی تے نماز پہ پڑھاندے سو اے ساڈی شکایت کنے کیتی ہے فرمایا چپ رہو جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا میں پیچھے دیکھتا کمال ہے یہ دا مطلب ہے نبوت نو پتہ ہوندہ ہے منافق کتھے یہ دا مطلب نماز جو درس ملے ہے کہ منافق دے رستے تھے نہیں چلنا منافق نو حادی راہ انہا لوگاں دا نپنا ہے جنہا لوگاں تے اللہ دیا نا صدقہ جاواں جی نعمتاں ہوئیاں نے تے منافق دے پیچھے نہیں ٹرنا صحابی دی قبر چملا کروڑ سلام آکھاں
وہ دی قبر دی مٹی لبے میں متھے تے مار لواں جس نبی دی مسجد چ کھلو کے حضور نے پوچھا تو ہم تے ہوئی تے نبی ہو تو ہم تے اللہ دا چھڑ دینا او منافق ہے اسی کیویں پتہ کریے کہ منافقت کہاں ہوتی ہے نبی فرمایا جہاں بغض علی ہوتا ہے سبحان بھائی کیا بات جہاں بغض علی ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے جدے اندر بغض علی ہوئے نا انہوں ہادی نہیں بنانا انہوں ہادی مننا نہیں جڑے بندے ساڑھے تے اعتراض کرتے رہے انہوں نہیں مندے قرآن دی سانو قسم ہے کسے نہ ساڑھا ویر ساڑھا کسے نہ ویر نہیں اے جدے بچوں بغض علی دی سانو رمد بھی نظر آئے اسی انہوں ہادی نہیں بنا دے میں اگلی گل کر دیا ہوں کسے بندے جڑی گل کرنی میں اگلی گل پتہ ہوں کسے بندے آخر تہانوں کی پتہ لگ گیا جی دل چ بنا تہانوں کی پتہ وہ تے دل چ نا بغض علی تہانوں کیویں پتہ لگ گیا تہانوں کیویں پتہ لگ چل انج کر ایتھے ہی مک جا جدے دل دے اندر بغض علی او دا تے پتہ نہیں پیا لگدا جڑا علی نال سیدھا لڑ پیا تو انہوں ہادی کیوں منیا کمال ہے بھائی چھڑ دوں دل والی گل نو رہن دے جنہیں سیدھا آگے علی نال جنگ کیتی ہے اس بغض نالی کیتی ہے دشمنی نالی کیتی ہے کہ صلح کر کے کیتی لڑے نے بندے کہ نہیں خدا دی قسم جنوں کھرک پئی ہوئے لوکاں نوں نہیں دسدا لیکن ڈاکٹر نوں جا کے ساری دس چھڑ ڈاکٹر آخر قمیض لا تے بندے لا چھڑ دے ہے نا یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ حکیم تو شاید چھپانی یہ جڑی بغض علی دی بیماری ہے نا یہ ایک صحابی نو لگ گئی بیچارے نو چنگا بھلا بندہ شریف آدمی تے انہوں بغض علی دی بیماری لگ حضرت علی نے کو تقسیم کیتیاں چادراں کوئی مال کو چربی کسی جنگ تو انہوں کو تھوڑی آئی تے اصل چیز نا مجاہد بھی برابر نہیں ہوندے سوار نو زیادہ ملتا سی پیدل تھوڑا ملتا سی تلوار والے نو تیر والے نو یعنی صاحب دے مطلب ہوندے نا جی ہن گل دسو پہ جڑا اوتھے فوج دی تندور تے روٹیاں لاندا ہے اونوں تے نشان عادر نہیں ہے تے فوجی وہ آکھے میں چھنڈ کے لانا وہ آکھے میں پھول کٹ کے لانا دیکھو نا جتنی نہ ہوندہ جی آخر کوئی میرٹ ہوندہ ہے کسے گل واسطے اس واسطے فوج دے وچ جنہ کسے کیتا ہوندہ سی وہ دے مطابق ہی ملنا سی اور حضرت عمر جنہوں لوگ فاروق آندے نے عمر بن خطاب نو انہوں فرمایا نبی نے فرمایا علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے حضرت علی نے تقسیم کی تھی وہ صحابی سن وہ بیچارے انہوں پسند نہ آئی گلتے ہو حضرت علی دے بغض دل سے تو دیکھو کیسے بندے شریف آدمی پئی ایک تے ہوندہ ہے نا جے منافق ہوندے تے کدی نہ دس دے وہ سن صحابی وہ پیغمبر دی بارگاہ چاہ کے آندے نا یا رسول اللہ میں ایک گل کرنی سی کل ہی نبی بیٹھے آپ گل کر دیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں نبی نے جا کے آکھا یا رسول اللہ میں نے تکلیف ہو گئی تکلیف ہو گئی اللہ دیا بندے ہے جب تیرے کو علی دے تکلیف ہے تمہیں دس دے میں کھاؤں نا دس جائے حضرت رسول خدا نے کہا کہ اس آکے میرے اندر مٹھا مٹھا بغض علی نے مٹھا مٹھا وہ آندے نے کوئی نبی چپ ہو گئے جدو نبی چپ کیتے تے جواب نہیں نہ دیتا وہ آندے نے میں گھبرا گیا کہ پیغمبر نو ایک گل چنگی نہیں لگی پتہ لوگاں نو ہے سی کہ علی دا بغض رکھیے تے نبی نو بندہ چنگا ان صحابی آندے نے پہ میں آیا ہے صدقے وہ فرما دے کہ میں نو صحاب لگا کہ نبی دا چپ ہونا ناراضگی دی علامہ جدو نبی چپ رہا تو کوئی جواب نہ دیتا ایتے اگوں ایڈے سادہ تے شریف فرما دے نے میں کلا تے نہیں جے ترے چار اور بھی میرے نال ایک ڈور والا پھڑکتے نا اج نو مانجا لگا ہوندا ڈور نو ایک پھڑکتے سارے آپ ہی پھڑا چھڑ دے ہاں انشاءاللہ ہوندا میں کلا جے تساں فیل ہویا پھڑنا ہوئے نا فیل ہویا کنے منڈے فیل ہوئے نے کسے فیل ہوئے ایک دا پتہ کر لو بس پہ فیل ہوئے انہوں ایک باری میرے انداز چاکو فیل ہو گئے میں کلا ہو گیا ہوں او بھی ہو گیا یو بھی ہو گیا او ساکے آسی ترہ چار جی تے بکھرے ہو کے تیری دا گلہ کرنے آندھنے نبی پھر چپ پہلا میں چپ سن پھر چپ تریجی باری ہونا آندھنے میں خود ہی بولیا تو میں کہا یا رسول اللہ میں نا آئندہ نہیں کرتا آئندہ میں محبت علی رکھاں گا میں حضرت علی دی دشمنی تے بغض دلوں کٹ دیں آندھا پیغمبر پھر بھی نہ بولی
جدو پھر نبی چپ ہوئے نا چوتھی باری انہاں آپ ہی فیصلہ کیتا ہے میرے سامنے قرآن ہے ظہور احمد فیضی علامہ دا نام ہے کتاب میرے گھر موجود ہے اہل سنت والجماعت نے ہن صحابی دا فیصلہ سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کرو فرماتے نے جب تیسری مرتبہ بھی نبی خاموش رہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کر کسے زمانے جو مسلمان ہویا سا نا میری مسلمانی ضائع ہو گئی ہے نبی نے تکلفن بھی نہیں کہا کہ کوئی ضرورت نہیں فرماتے نبی نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے تجدید اسلام پہ دوبارہ حضور کی بات کی یہ مطلب ہے جس کے اندر بغض علی آ جائے وہ مسجد سے نہیں نکلتا اسلام نہیں مانتے اسی کسے ایسے بندے نو نہیں مانتے جدے اندر بغض علی ہوئے جدے اندر حضرت علی علیہ السلام دی دشمنی ہوئے ایک درود پڑھو ایک آیت اور پڑھ لو ایک اور غضب دی آیت پڑھی اے واقعہ جی اے سورہ مبارکہ میرے سامنے اے نساء جی اللہ فرمانتا ہے وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم جو کسی مومن کو بغیر کسی وجہ سے قتل کر دے اس کی جزا جہنم جڑا کسی مومن نو قتل کر دے بغیر کسی عیب تو بغیر کسی نقص تو یعنی مومنا متعمد جان بوجھ کر قتل کر دے بے گناہ کو اس کی سزا جہنم ہے فیہا اسی میں رہے گا خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا ہمیشہ یہ دا مطلب ہے کوئی ایسے بندے بھی ہوں گے جنہیں کو 15-20 دن جتیاں کھا کے آ جان گے اوہ اللہ دے بندے وہ پٹھیا دے چور نو پھانسی ہو جاندی وہ یارا پٹھیا دے چور نو پھانسی ہو جاندی کچھ بھی نہ ہو دھولا جا کیس ہوندہ ہے معافی شاہ بھی ہو جاندی ہے کچھ 4 دن ہوتے پٹھے چوری کیتے ہیں انتے پرچے اندر بندہ دعائی چھڑ دیں وہ پوچھا پھراندے رہندے انہوں نکلو جے رجمہ بھی کھیا پوچھے آڑا تھا ہوں دیکھیا میں ویسے میں نہیں پھیریا معاف کرو مجھے پھرا بھی لیندے تو میں کیا میں گل کر لوں وہ پوچھا پھراندے نے سوچ دے شبدے کراندے نے پانی شانی دواندے نے کوئی مہینہ رہ کے 15 دن نکل گیا جہنم میں ایسے بھی لوگ جان گے کہ جڑے کچھ اپنا جیل شیل کٹ کے نا آکو مطلب چپیڑا کھا کے مکیاں 2-4 تے ہوڑی چاڑ دے سر جنت چاڑ سبحان اللہ اے جڑے نا اللہ فرماندہ جڑا بے گناہ مومن نو قتل کرے گا خالدن فیہا ہمیشہ اسی میں رہے گا ہمیشہ اسی میں رہے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اس لیے کہ اللہ اس پہ غضبناک سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ اللہ اس پر غضبناک ہو گیا ہے وَلَعْنَهُ اس پر لعنت ہے وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا ایک گل کرن تو بعد اللہ نے پھر مومنہ نال گل کیتی ہے اور منافقان جی اگے میں گل سنائی ہے کہ منافق تے اللہ غضبناک ہے ہن معافی مینوں دیا جی اے ہن کسے ویلے مومناں تے بھی اللہ غضبناک ہو جائے آ جڑے مومن جتیاں چک کے ٹر جاندے نے کسے دے انہاں تے اللہ راضی رہنا اوے اللہ دے بندیو میں چھوٹی جی گل کیتی ہے مومن بندہ ہو سکتا ہے غلطی تے مومن کو ہی سکتا نہیں ہو سکتی کسے ویلے مومن تے بھی غضبناک ہو اللہ مومن تے غضبناک ہو سکتا ہے امیر المومنین تے نہ ہن تسی سوچو گے کہ اسی مومن بیٹھے ہیں ساڑھے تے اللہ غضب اسی کی ہیں میں صحابہ کرام دی گل کرنا صحابہ کرام تو بڑا مومن کہڑا ہے کوئی نہیں اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلا کرو نا جہاد کے لیے فتبینوا ذرا تحقیق کر لیا کرو ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا تمہارا کی حق بنتا ہے کہ کوئی تمہیں سلام بھیجے اور تم کہو کہ تم مومن ہی نہیں تم دلوں کو سے واقف ہو یا اللہ دلوں سے واقف ہے خبردار یہ واقعہ ہے اس واقعے کو پڑھ کے میں 55 منٹ پڑھ گیا 5 منٹ باقی نے جلدی کر دینا یہ واقعہ جی اینک میری کھرے رہ گئی ہے پیچھے بہرحال میں کوشش کرنا فرماندے نے کہ حضرت کے وقت میں مسلمانوں کی ایک فوجی ایک بستی میں فوج پہنچی
وہاں ایک چرواہا مویشی چرا رہا تھا. نبی نے جہاد تے بندے بھیجے. اگے ایک بندہ ڈنگر پہ چاردا سی. ڈنگر دے بہت زیادہ سن. وہ ڈنگر ویکھ کے نا تے مومناں دا دل کیتا بے تے جہاد کر چھڑی. سبحان اللہ. تہاڈی کیا بات ہے جی جڑے ایڈی توجہ وچ بیٹھے ہو. وہ ڈنگر سن بہت تے بندہ سی ایک. وہ ڈنگر دے گاواں تے اونٹ بڑے تے لیلے تے دمبے. انہاں حساب لے پہ کرنا تے کدھر جہاد ہی. وہ اتھے ہی کھلو گیا. انہاں آکھیا آ جاؤ بھائی. یہ آیت آئی جے باقاعدہ آیت آئی. لو جی جڑے ویلے وہ ویکھے رہن انہوں مسلمان کہنے لگے ہلا بھائی کافرا جائیں نہ کدھر. آ گئی ہے تیری اتوں آ گئی ہے جہنم تیری منتظر ہے. اس بچارے سوڑ کیتی پی مومن نے مسلمان بھرا نے تے انہاں نوں بھلیکھا لگ گیا کھورے میں مشرک ہاں یا کافر ہاں. وہ بیچارہ اگے ود کے آندا السلام علیکم. نہ کہ سلام سلام لیکم نہ کر. موت نو ویکھ کے بڑی سلام یاد آؤندی. موت جو تیرے سر تے کھلوتی ہو سکیا السلام علیکم. اس طرح سمجھو جی میں 3-4 کڑیاں پائیاں ہوں اتنے ناد علی لکھی ہوئے ایک انگوٹھی پائی ہوئے فروزے دی. وہ مارن لگے بندے نو چپیڑ. وہ آکھا یا علی مدد. میرا خیال ہے بندہ کچھ نہ کچھ لحاظ کر سکتا تے آنکھ پاویں وہ شیعہ نام ہی ہوئے مار تو بچن واسطے بھی کہہ سکتا ہے. میرے نال عابد شاہری نے میں کئی بار تمہیں گل سنائی شاید اگے بھی سنائی. نواں سی ڈالا لے کے نکلے. ڈالا ایک بار میں لیا سی آڑا وہ لیا کے سدھی موٹر سائیکل 125 والے تو سمجھتے ہیں میں آپ 150 تے جانا ہے. یہ پاویں 100 تے جائے پاویں 50 تے جائے. وہ خیال ہوں یہ پاویں 50 تے جائے میں 150 تے جانا. انہیں لیا ٹھوکیا بچو نواں ڈالا میں بچی بھالو. پولیس والا میرے نال سی. میرا پانجا بھی لگتا سی تے نالے پولیس ملازم سی. وہی میں لیا سی. وہ SSP دیتا سی. وہ پھر پولیس والوں ویکھ کے گھبرا گیا. میں پیچھے رکھو. وہ قدرتی تھان جیسی پیچھے ڈالے دے پیچھے وہ موٹر سائیکل وچ رکھ دے اور وچ بہ جا. میں کہ وچ بہ جا یہ تے نہیں وارا کھاندا تو میں اج لے کے نکلے اللہ تے. وہ بہ کے وچ تے قصیدے پڑھنا. قصیدہ آوے بھی انہوں کوئی انہوں قصیدہ آیا بھی کوئی نہیں. کوئی نہ انہوں ڈنگے سدھے آوے بسورا جا. تے وہ یار میرے ٹنگیا سی سامنا. ہوشیار ایڈا وہ صاحب لا رہا بندے شیعہ انہوں جڑے قوم دے ٹوٹے پوٹے وہ قصیدہ پڑھن لگ پیا. میں شاعر نو اشارہ کیتا بھی ہوشیار جی یہ سمجھتا بندے شیعہ نے قصیدہ پڑھ کے چھڑنے. شاعر ہی میرے نال نے اے آپ شاہ صاحب مینوں کہن لگے مولوی صاحب یہ گل ٹھیک ہے لاندا پیا دا ہے کوئی شک نہیں نقصان ساڈا ہو گیا. اس غریب نے کدھروں چک کے پیسے دینے نے جی دل کرے موٹر سائیکل منگ کے آندی ہوگی. ہوں جی ایک گل ہے بھاویں یہ سانو دا پہ لاندا ہے لاندا تے علی دے سر تے دا پہ لاندا لیکن مولا علی دے نام تے پہ لاندا. چلو چھڈو پرو میں یقین کروں اتار چھڑیا میں جا انہیں آخیا السلام علیکم. وہ خیال سی کہ مسلمان آکھن گے ہوئے ادو مشرک تے السلام علیکم نہیں سن نا جی رام رام تو نہیں سی نا السلام علیکم ادو یہی نشانی سی السلام علیکم. وہ خیال سی مسلمان آکھن گے ہو تو تے ساڈا بھرا نکل کے پر بھرا تے تاں نکلدا جے ڈنگر نہ ہوندے. وہ اجڑ دا اجڑ کدھر بھرا بنن دیندا. انہاں آکھیا ہن موت سامنے آئی تو السلام علیکم السلام علیکم. یلغار ہو پہ گئے بندے انہیں منٹ نہیں لگا مر گیا مار چھڑیا بندہ مار کے یہ اجے تے مالے غنیمت پھر انشاءاللہ گاواں تے دے لے لے تے لے گئے بندے. میں 2 مکیاں ماریاں سن اس آکھیا میں چھری ماری سی ایک آکھیا میں چپیڑ ماری سی. اور دمبے ہر شے ونڈ بنا کے بندے پیچھے آئے. آ میرے ہاتھ چ قرآن ہے. اے مومن اجے پورے واپس نہیں سن آئے جبریل آوندیاں نوں بیٹھا سی. صدقہ جاواں آباد رہو جی جبریل قرآن لے کے نازل ہو چکا سی. آیت نازل ہوئی ہے اللہ فرماندا ہے بے گناہ جڑا قتل کرے گا وہ اللہ دے غضب وچ آ جائے گا. بے گناہ مار چھڑیا جے. اللہ فرمایا لمن القى علیکم السلام لست مومنا. او تانوں سلام پہ آندا ہے تسی اگوں آندے تو مومن ہی نہیں. میں قرآن پہ پڑھنا جی سورہ مبارکہ نساء اور آیت مجیدہ دا نمبر بھی عرض کر دینا میرے عزیزو. 93 نمبر آیت 93 نمبر کر جا کے پڑھ لینا تو انہوں 5ویں پاروں سے مل جائے گی. اللہ فرمایا میں بتاتا ہوں تبتغون عرض الحیات الدنیا تم نے جو کیا ہے دنیا کے لیے کیا ہے دین کے لیے نہیں کیا.
آیت وزنی ہے تے پاری ہے، بندے دے بس دی گل نہیں. بندے دیاں باچیاں تے بند اللہ کیتیاں نے، بندیاں تے ہتھی پہ جانا سی، وہ تے اللہ ہے نا. اللہ فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اور تحقیق کر کے مارا کرو. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں محمد کے دین میں قبول کر لیا ہے. اللہ فرما رہے کذالک کنتم من قبل، اور تم پہلے بھی ایسے ہی تھے اب بھی ایسے ہی ہو. کی سنیا جی؟ اللہ کہا تسی پہلا بھی نہیں. میں تو نا اس قرآن دے اتوں ہے نا کدی میری کول ہوں پھر تو میں ایچی بیچی دسدا لیاؤ. ہاں جی تو چل گیا کام. اچھا ڈبل ہے، ڈبل والی میرے تو پاری ہے، ڈبل والی جڑی وہ زیادہ ہے. ویسے عہدے تو پڑھیا جا سکتا. مہربانی فرماندے نے جب یہ حکم کیا گیا کہ تم پہلے بھی ایسے تھے. میرے کو شکریہ جی. یہ ترجمہ جناب شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی تشریح. آئے ہائے فرماندے نے یعنی یہ فرمایا کہ تم پہلے بھی ایسے ہی تھے. ایسے ہی تھے کیسے؟ خون ناحق کرنے والے اور چھین چھین کے کھانے والے. اور تسی اسلام تو پہلے بھی خون ناحق کرتے سو تے کھو کے کھاندے سو. من قبل پہلے بھی اس نہیں. ہن تے اللہ تواڈے تے احسان کر دیتا ہے، اوے ہن تے کام چھڑ دے ہو. اے دا مطلب ہے اللہ غضبناک ہو جاندا ہے پاویں مومن ہوے. کدوں؟ جدو اللہ دی مرضی دے خلاف کام کرے. اینا کہ یا رسول اللہ معافی دے چھڑو. ایک تانوں دساں معافی ہو گئی ہوے بندے جنت وچ ٹر جان سانو کوئی اعتراض نہیں. انہاں کیڑا ساڈا تھاں مان لینا، انہاں جانا تے کروڑ واری جان. لیکن تینوں مومن اس دور دے مومناں چوں وی ایسے بندے مل گئے نے نا جڑے یا پہلا اجدے سن تے یا بعد اجدے سن. اساں ہادی انہاں نوں منیا جڑے نہ پہلا اجدے سن نہ بعد اجدے. انہاں تے کلی اللہ غضبناک. مہربانی جناب اللہ کدی غضبناک نہیں. میرے عزیزو انہاں کدی ناجائز کسے نو نہیں ماریا. مولا علی پوری زندگی مد مقابل نو آکھیا پہلا حملہ تو کرنا ہے میں نہیں کرنا. میں لڑن نہیں آیا، میں تے دین پہنچانا. جس ساری زندگی کسے دشمن یہودی تے بھی پہلا حملہ نہیں کیتا او دیاں تیاں نو بندیاں مارے. بڑے بڑے ویر پے نے تے بندیاں تے مکے نے، تیاں تک نہیں گل گئی. دشمنوں دے سامنے لوکاں دیاں تیاں سٹوراں تو سودا لین آوندیاں نے تے دشمن نو بندے آندے نے اوہی نہیں بیبیاں آندا ادھر منہ کر تیاں نال کدا ویر ہوندا. تیاں سارے جاندیاں ساڈیاں ہوندیاں نے. میرے عزیز دوستو سانو اے دکھ کھا گیا. بڑے بڑے وڈے ویر پے نے تے بندے کلاشن کوفاں دے فائر کرن تو بعد بندے مارن تو بعد بندے کھلورا نے ہوائی فائرنگ بندے گھنٹہ کیتی ہے تو اندر چکو لاش جی نے چکنی آؤ چکو. کون ہوندا جی یہو جہا ماحول چ کون ہوندا؟ لیکن 2 گھنٹے بھی فائرنگ ہوئی ہے تو 2 گھنٹے تو بعد بھی وچوں ہی کسے بندے آکھیا اور بس کرو ہن تے مر گئے. سارے جی ٹر گئے نے تے دشمن تو سب بھتیجے بھی مار چھڑے، پنیویں بھی مار چھڑے، او دے بھرا بھی مار چھڑے. پیچھے تے گواہی دین جوگا کوئی نہیں بچیا. کی پہ کر دے بس کر. بڑے بڑے بندیاں دی دشمنی چ فائرنگ ہوئی ہے تے کسے نہ کسے وچوں ہی آکھیا بس کر. کدی نہ کدی کسے آکھیا بس کر. لگیاں نے محمد دیاں تیاں اڑی کر. کیڑے قتل تو بعد کوئی آکھے چلو بس. میرا خیال ہے علی اصغر دا قتل تے بس کر دینی چاہیے. میرا خیال بات رہے حضرت امام حسین دے قتل تے بس بھائی نہیں کسے بس کیتی نہیں کیتی. مینوں ایک بندے آکھیا جی 10-11 بجے نکلیا کرو حسین زندہ باد دے نعرے لایا کرو تے گھٹ ٹر جایا کرو زور تو پہلا. تسی تے تیاں نال لے کے چوکاں چ بیٹھ جو سارا دن 10 محرم نو. میں کہ انجی ہونا سی انجی جی تو آکھا انج ہونا سی ہوں کیوں نہیں پہ ہوندا. میں کہ انج ہی ہونا جی جے لاشاں تیاں نو دے چھڑ دے، پراواں دیاں لاشاں بھیناں نو دے چھڑ دے، بھتیجیاں دیاں لاشاں پھپھیاں نو دے چھڑ دے، پنیویاں دیاں لاشاں خالہ نو دے چھڑ دے. او لے کے مدینے اونیاں او اوتھے دفن کر دیاں. ساڈیاں تیاں گھر بیٹھ کے روندیاں. میں کیا آنج کر کے گئیاں نے زہرا دیاں لڈ تے آندیاں گئیاں نے جے کدی قیداں چھٹ گئیاں تے تیری چاڑیاں آگے کراں.
جدا 40 بھੈਣਾਂ نہیں نہ کیتا ہن گھر گھر پھوڑیاں پی گئی آ نمبرداراں دے گھر پھوڑی ہے بطول دے پتراں دی عزیزو 4 محرم سی تقریباً یا 3 محرم 3 یا 4 2 تاریخ بنی اسد دے لوگ آئے حضرت امام حسین کو آپ نے فرمایا زمینہ کی دیا نے ساڑی فرمایا بیچ دیو میرے اگے کہنے لگے اگے توڑیاں نے فرمایا نہیں خرید لئی تے انہاں دیاں بیبیاں واری واری بی بی پاک نو مل دیا سن تے مرد امام حسین کو بیٹھے سن بچے وہ دور بٹھائے سن تاکہ بچے زیادہ تنگ نہ کرن تے شور نہ کرن نواسہ رسول ہے تے نبی ذاتیاں اندر بیٹھی ہیں تے بچے ہلڑ بازی کرن گے بچے پر بیٹھے سن امام بنی اسد دے لوگ آج بھی بنی اسد دے لوگ آؤں دے نہیں نام اور ہم نہ آؤں دے نہیں تو ہمیں کہ بیبیاں نے ٹوکرے چکے ہوں دے نہیں دابڑے اور بیلچے چکے ہوں دے نہیں کیونکہ انہاں لاشاں دفن کی آج جو انہاں دے خاندان تے جڑے آج بچے لوگ نا پیچھے آ رہے ہیں جویں آ رہے ہیں وہ بنی اسد دے لوگ آج جاؤں دے نہیں کوئی منظر ہوندا ہے جدو بیبیاں بچے نکے نکے ہاتھ چ لے کے نا بیلچے تے ٹوکرے مٹی چکن واسطے تے پھر وہ دوروں آندے ہوندے نے لبیک یا حسین لبیک یا حسین فکر نہ کری تو بے وارث نہیں میرے عزیزو میں صرف ایک جملہ پڑھ دینا میں غربت امام حسین علیہ السلام غربت تو مراد مسافرت امام حسین علیہ السلام پڑھنا اونچ غریب نہیں جی میں سی غریب ہیں مسافر ایڈے وڈے نے مظلوم ایڈے وڈے نے کی دساں 1-2 جملہ میں صرف پڑھنا ٹائم ہو گیا ہوتے 7-8 منٹ 6-7 منٹ امام حسین علیہ السلام کہنے لگے انہاں مردان تسی بہو تو میں آؤنا وہ تھے بیٹھ گیا تو مولا اٹھ کے انہاں بچیاں کو لانا جتھے بچے پہ انہاں دے کھیڑ وہ بچے چمبڑ گئے میرے مولا دے دوالے میں امامی 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 میرا امام آخر کردیاں دسیا ہوندہ ہے ساڑھے پیر نے تے بچے بھی آکر نے شاہ جی سلام ایتھوں میں نکلنا تے تو آڈے چھوٹے چھوٹے بچے آکر سلام علیہ ہے نا بچیاں نو تربیت جنہ دسیا سی یہ ساڑھے امام جنگل چاہے تو آڈیاں ماما اندر بھی مل دیا نا امام انہاں کو آ گئے میں حیران ہو گیا پڑھ کے مٹی دے پرے بچے امام دے دامن نہ لپٹ گئے تے میرے مولا انہیں مٹی دیاں پریاں بچیاں دے سیران تے پیار دیندے جاندے سن تے اکھاں چوہاں سبحان آخر میں پڑھیا امام انہوں دے درمیان بیٹھ گیا تو دوالے بہ گئے کوئی اتھے بہ گیا چوڑی چ بہ گیا 2 بچے اتھے بہ گئے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ایڈا پیار امام نے کیتا کچھ بچے پچھوں آ کر تے امام دی گردن تھا امام ایک جن پیار پہ دیندے سن تے میرے امام نے ایڈا پیار کیتا بچیاں نال مانوس ہو گئے تے فرماندے نے اس جنگل وچ اگے بھی آؤندے ہو انہاں کہ جی ساڈے کھیڈن دا اور تھاں ہی کوئی نہیں اس نہر دے کنارے ہونے ہاں کدی پانی پینے ہاں کدی نانے ہاں کدی باہر نکلنے ہاں تے ایتھے کرنے ہاں امام فرماتے نے کھیڈ کیویں دی کھیڈ دیو آندے نے کچھ بھی نہیں ایتھوں مٹی چک کے اوتھے ایتھوں مٹی چک کے اوتھے اوتھوں مٹی چک کے اوتھے میرے امام فرماتے نے کل نہ آیا جے پرسوں بھی نہ آیا جے چوتھ بھی نہ آیا جے ایتھے 11 محرم نو آیا جے 11 محرم نو کہنے لگے امام اسی ضرور آواں گے تے کرنا کی ہے میرے مولا فرماتے نے کرنا کچھ بھی نہیں اوویں ہی کھیڈنا جویں ہن کھیڈ دے ہو کہنے لگے اے نال کی ہوے گا فرمایا تسی ایتھوں دی مٹی اوتھے پاؤ گے اوتھوں دی مٹی اوتھے پاؤ گے تہاڈی کھیڈ ہو جائے گی مظلوماں دیاں لاشاں دفن حضرت امام حسین علیہ السلام تو انہوں نے رفقا نو انہوں نے دفن کیتا انہوں نے پھر پتہ نہیں سی لگتا پہ کی دساں گے اے کدی قبر ہے اے کدی قبر پتہ نہیں سی لگتا کیونکہ سار نال ایک اگلے دن میں اخبار پڑھیا ایک مستور قتل ہو گئی 30 سال پہلے نکے نکے دے بچے سن ہوش سن بچے لیکن قتل وہ لبدیا نہیں سی قتل اندھا قتل وہ ہن نکلیا وہ دی ویڑے چ لاش نکلی وہ کچھ بھی نہیں نکلیا ہڈیاں شڈیاں نکلیاں لیکن وہ پرانے کپڑے تے دوپٹے تیاں پہچان اس بی بی دیاں تیاں آکھیا ساڈی اماں دے کپڑے پھڑکتے نے جی قاتل پھڑکتے مانے بھی گئے میں اخبار چ پڑھیا یہ دا مطلب ہے کہ نشان نہیں تا اپنے دے نشان تے یاد ہی اے بنو اسد دے لوگاں نو کہ بلا زہرا دیاں تیاں دے کپڑیاں دا کینوں پتہ انہاں پردہ داراں دے پردے دا کینوں پتہ لیکن اے پھر بھی انہیں ہی دسنا سی وہ قید ہو کے ٹر گئیاں لاشاں پیچھے پئیاں سار کٹ کے لگا یہ جدو آئے انہیں دفن کرنے واسطے میرے عزیزو حضرت تو پتہ ہے یہ تو ساری گلاں ذاکرین دس چھڑیاں یہ سچیاں گلاں نے وہ جدو پائمال ہون لگیاں نے لاشاں بڑے لوگاں اپنے اپنے
لاشے چوک کے لائے دوروں نزدیک تو بھی کوئی جڑی رشتہ داری بنتی سی لوکاں آکھیا بھی عرب دی غیرت گوارا نہیں کردی پھر تسی گھوڑیاں نو نالا نمیاں پوا کے تتوں دی گھوڑے پجاؤ تے امید دن لاشاں نو تے کچل دن لاشاں نو اج نہیں ہو سکتا میں تانوں کی دساں یا حسین رہے گا یا علی اصغر کہ بلا لاشاں تے گھوڑے پجے نے کیڑیاں لاشاں تے پجے انہاں لاشاں تے پجے نے لے گیا سن ہور والے بھی ہوروں لے گئے حبیب والے حبیب لے گئے وہ پھر جڑی گل ہوگی تے حضرت زینب ٹبے تے کھلو کے آندے رہے شہیدو جے کوئی آیا جے وارث تے ٹر جو میں راضی ہاں کوئی تے کسے دا ہے نا آباد رہو ایک جملہ صرف میں پڑھ لگا میرے عزیزوں جدوں دفن کرنے والے آئے نا تے پتہ نہیں سی لگدا ساڈے مذہب دے مطابق ساڈے مسلک دے مطابق علماء دی زبان تو حضرت امام حسین العابدین علیہ السلام علم امامت نال آ کے نشاندہی کیتی تا پتہ لگتا ہے حضرت عباس دا روزہ ہے امام حسین دا روزہ ہے اتھے دفن ہے اتھے دفن ہے اتھے دفن ہے علم امامت نال مولا تشریف لے آئے نے تے مولا انہاں دی رہنمائی کیتی ہے ساڈے رہنمائی ہونے جڑے غیب وچ آ کے بھی مدد کر سکتے تے میرے عزیزو وہ پھر لاشا پہ دفن کر دے سن اے حضرت سجاد نے کیویں دسیا ہوئے گا آ علی اکبر ہے میں سمجھنا بہت بڑے بہادر دا نام سجاد ہے کہ میں ٹکڑے کٹھے کر کے آکھے ہو گیا میرا ویر قاسم ہے گنجے شہیدان سارے دفن کر دیتے حضرت علی سب دی نشاندہی میرے مولا نے کر دیتی آخری جملہ ہے کہ حضرت امام حسین دی لاش مبارک دی نشاندہی بھی میرے آقا نے کی تھی فرمایا میرا باپ ہے جدو بنی اسدیاں لوگوں تے بیبیاں نے دیکھا ماتم بپا ہو گیا نوحہ بپا ہو گیا کیونکہ لفظ ہے نہیں کہ میرے امام مادی فرماتے نے میرا سلام ہوئے اسے شہید تے جدہ سینہ کمر نہ لگ درمیان جو جگہ کوئی نہیں سی بچی ہے جلاش نو پا مال آباد رہے کر دیتا تو ایک بندہ قریب آکے کہنے لگا آقا ساریاں لاشاں مل گئی ہیں تو سا نشاندہی بھی کر دیتی ہے لیکن تو اڈا جڑا چھوٹا ویر تھی حضرت علی اصغر علیہ السلام انہوں دی لاش کدروں نہیں ملتی پھر میرے مولا دی حالت میں اتھے نہیں پڑھ سکتا نہ ساڑھی وہ حالت ہونی ہے نہ کسے مک جانا ہے جدو میرے امام حضرت امام حسین دی لاش تے آگے کھلوتے تے فرماندے نے توڑے ویر دی لاش نہیں ڈبی میرے مولا فرمایا لب گئی ہے تجھے فکر نہ کہنے لگے مولا کیویں لبی فرمایا اتھے جتھے میرے بابے نے دفن کر دیو نال میرے ویر علی اکبر نو کر دیو باقی گنجے شہداء سارے کٹھے دفن کر دیو تے کہنے لگے توڑا ویر نہیں لبدا صرف امام حسین علیہ السلام دے سینے تے ایک گوشت دا ٹکڑا پیا چھوٹا جا او دی نہیں سمجھ آ رہی ہو تھوڑا جا آباد رہے او تے کلو کہ حضرت زین العابدین فرما دینا میرا ویر اصغر ہے جدو کوڑے دوڑن لگے نے میرے پیو نے پاسا مار کے نال لا لیا کوڑے پج دے رہے اصغر باپ دے سینے تے دفن ہونا